अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। कल हमने अपना लेक्चर नज़म खुदा सा सब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर स्टार्ट किया था। 4 अशआर की तशरीह आपके सामने हो गई थी। आज अगले शेर से उसकी तशरीह करते हैं। तालबात, आपको पता होना चाहिए शायर का नाम अकबर अल-आबादी, बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर, उर्दू अदब में बुलंद नाम है अकबर अल-आबादी शायर। उन्होंने यहाँ आप देखें वतन से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार खूबसूरत अंदाज़ में किया है, अलामती अंदाज़ इख्तियार किया। बज़ाहिर उन्होंने पूरे बाग़ का एक मंज़र आपके सामने पेश किया है कि बाग़ की हर चीज़ खूबसूरत, रंगीन और हसीन हो गई है बहार की आमद से। और अब बताया है कि इस बाग़ की हर चीज़ जो है, फूल हैं, पत्ते हैं और यहाँ तक कि चरिंद परिंद हैं, वो सब अपने खालिक की इबादत में मसरूफ़ हैं। आइए तशरीह करते हैं। किया फूलों ने शबनम से वज़ू सहने गुलिस्तां में, सदाए नग़माए बुलबुल उठी बांगे अज़ां होकर। फूलों ने शबनम से वज़ू, शबनम यानी रात को जो ओस पड़ती है आसमान से ज़मीन पर आती है उसे शबनम कहा जाता है। सहने गुलिस्तां, गुलिस्तां के सहन में सदा आवाज़, नग़माए बुलबुल, बुलबुल के तराने, बुलबुल के गीत, बांगे अज़ान, अज़ान की आवाज़। मफ़हूम इस शेर का कुछ इस तरह होगा। शायर बताता है कि फूलों ने शबनम से वज़ू सहने गुलिस्तां में किया कि रात के वक्त बाग़ के सहन में आसमान से जो शबनम गिरी होती है उससे फूलों ने वज़ू किया है। और इस कैफियत को देखकर बुलबुल की जो नग़मा सरा है उसकी आवाज़, उसकी जो है वो अज़ान की आवाज़ बन गई, बांगे अज़ां जो है वो बन गई है। ज़ेर तशरीह अब देखें शेर इस तरह हैं कि किस तरह शायर यहाँ देखें मंजर कशी कर रहे हैं कि गुलशन में हर चीज़ इबादत इलाही में मशगूल है। अब यहाँ देखें शायर ने शबनम की बूंदें जो हैं उनको बयान किया है कि किस तरह वो फूलों का मुँह धुलाती हैं, इन्हें वज़ू कराती हैं। सहने गुलिस्तां में शबनम के कतरे रात भर पड़ते हैं। शबनम के फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो रात भर इन शबनम के कतरों से भीगी रहती हैं और सुबह के वक्त शबनम के कतरे फूलों के कटोरों में भरे होते हैं, पानी भर जाते हैं। तो शायर ने इस पानी भरने को जो है तशबीह दी है कि शबनम के कतरों ने फूलों को वज़ू कराया। यानी वज़ू कराना जो है वो इबादत के लिए सबसे पहली शर्त है, पहला मरला है। और शायर ने इसी मफ़हूम को इस तरह बयान किया है जैसे कि शेर है, सहर को बाग़ में पड़ती है इसलिए शबनम के पत्ता पत्ता करे याद बाज वज़ू तेरी। चुनाचे हम देखते हैं, आप देखिए कि बुलबुल जो है उसके जब नग़मे बाग़ में गूंजते हैं तो इससे माहौल मसरूर कौन हो जाता है। बुलबुल की नग़मा सराई नमाज सुबह की अज़ान मालूम होती है। गोया बुलबुलें सदाए बुलंद करके मखलूक खुदा को अपने खालिक की इबादत की तरग़ीब दे रही हैं। और शायर ने निहायत खूबसूरत अंदाज़ में बुलबुल की नग़मा सराई को बांगे अज़ां से तशबीह दी है कि बाग़ में इस माहौल की उन्होंने पूरी तकमील कर दी है कि जिसमें फूल इबादत के लिए वज़ू करते हुए दिखाई देते हैं तो बुलबुलें अज़ान की सदाएं बुलंद करती हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नौबत है सदाए कमरियाँ की, तैयारी है बाग़ में अज़ां की। ठीक है अज़ीज़ तालबात, अगले शेर की तरफ आइए। हवाए शौक़ में शाखें झुकीं खालिक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ़ हर पत्ती ज़बां होकर। आ जाइए मुश्किल अल्फाज के मायने। हवाए शौक़ जज्बे से, खालिक पैदा करने वाला अल्लाह ताला, तस्बीह सुबहान अल्लाह कहना, वजीफ़ा करना, हम्दो सना बयान करना, पत्ती फूल की पत्ती ज़बां बनकर, यानी उस पत्ती को भी ज़बां मिल गई है। तशरीह कुछ इस तरह आप देखें कि नहायत इश्क के जज्बे से सरशार होकर देखें तमाम जो शाखें हैं वो अपने खालिक को सजदा करने के लिए झुक गईं और फूल की हर पत्ती अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगी
کس طرح باغ میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے بہار کا منظر بیان کیا ہے کہ شاخوں کی یعنی درختوں کی شاخوں اور پھولوں کی پتیوں کا شاعر نے ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نسیم صبح کے جھونکے جب درختوں کی شاخوں کو جھکاتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ درختوں کی شاخیں اپنے خالق کی حضور سجدے میں سر کو جھکائے عاجزی اور بندگی کا ثبوت دے رہی ہیں۔ حالانکہ درختوں کی شاخیں پھولوں سے لدی ہوئی ہیں، بہار کا موسم ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، ہر چیز میں روج نشہ نما ہے۔ ایسی صورت میں شاخ پھولوں سے لدی ہوئی ہے تو اس بوجھ کی وجہ سے، حالانکہ وہ بوجھ سے جھکی ہوئی ہے لیکن ہوا کے جھونکے جب آتے ہیں اس کو ہلاتے ہیں تو شاعر نے اس سے یہ اصطلاح پیدا کی ہے کہ یہ شاخیں اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہو گئی ہیں اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہی ہیں۔ عبادت کا ایک سماں ہے کہ ہر شخص خدا کی حمد و ثنا میں خالق کے حضور سب سجود ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر شمع خاموش فکر میں ہے، ہر طائر شوق ذکر میں ہے۔ گویا ہر طائر جو شوق اعلانیہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور شاعر نے پھولوں کی پتیوں کو زبان سے تشبیہ دی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں آپ بیان کریں کہ ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، یعنی پھولوں کی جو پتیاں ہیں ان کو زبان سے شاعر نے تشبیہ دی ہے کہ وہ زبان حال سے، جس طرح انسان زبان سے ذکر الہی کرتا ہے اور عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو پتیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ اور ہر پھول کی پتی گویا زباں ہو کر انفرادی طور پر اپنے خدا کی عبادت کرتی ہے۔ عبادت کا ایک ماحول ہے جس میں پھول، پودے اور پتے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شاعر نے خوبصورت اور دلچسپ رائے میں بات کو آگے بڑھایا ہے۔ وضو اور اذان کے بعد نماز کا مرحلہ آتا ہے۔ جب دو مرحلے طے ہو جاتے ہیں تو اب خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ عبادت میں سجدہ عبادت کی جان ہے۔ اللہ کی حضور سجدہ انسان کو اپنے خالق سے قریب تر کر دیتا ہے۔ اور باغ میں اگر درختوں کی شاخیں محبت اور عقیدت میں اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو گئیں تو انہیں دیکھ کر پھول کی ہر پتی جس کی شکل زبان کی مانند ہوتی ہے اللہ کی حضور حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر گل میں تو ہے، تجھ میں ہزاروں تجلیاں، دیوانہ کر دیا مجھے فصل بہار نے۔ ٹھیک ہے عزیز طالبات، اب اس نظم کا آخری شعر ہم پڑھتے ہیں جو کہ اس نظم کے عنوان کا محاصل ہے کہ زبان برگ گل نے کی دعا رنگیں عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ آخری شعر کا آخری مصرع دیکھیں نظم کا عنوان بھی ہے اور اس کا عنوان رکھنے کا شاعر کا مقصد یہی ہے کہ اس میں دراصل شاعر ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ یہ چمن مراد ہمارا وطن پاکستان کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہنستا مسکراتا سرسبز شاداب اور آباد و شاد رکھے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، برگ گل پھول کی پتی، رنگی عبارت میں رنگین اور دلکش آواز میں، مفہوم کیا ہے، پھول کی پتی نہایت خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اس باغ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا۔ تشریح اس شعر کے کچھ اس طرح ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے پوری جو نظم ہے اس میں درجہ بدرجہ عبادت کے مراحل پیش کیے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ لیکن بات وہی ہے، اس نے پودوں کو دکھایا، پرندوں کو دکھایا، اس نے پتوں کو دکھایا، اس نے پرندوں جانوروں کو دکھایا، اس نے کائنات کی ہر چیز کو دکھایا، عبادت میں مصروف، مگر انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس شعر میں آپ دیکھیں تشریح کچھ اس طرح ہے کہ شاعر نے یہاں ایک عبادت یعنی
آپ دیکھیں وضو، نماز، اذان اور اس کے بعد شاعر نے عبادت کا مرحلہ یعنی دعا کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور دعا کو عبادت کا ماخذ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مانگے، اور شاعر نے پھول کی پتی کو دعا میں مشغول دکھایا ہے۔ پھول کی پتی رنگین اور خوبصورتی کو اس کی پتی اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دعا کو رنگین عبارت سے شاعر نے تشبیہ دی ہے۔ اب دیکھیں پھول کی جو پتیاں ہیں رنگین اور خوبصورت لفظوں میں دعا کی طلبگار ہیں، چنانچہ پھولوں کی پتیوں نے کچھ مانگا بھی ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ خلوص سے نیت سے کام لیتے پورے چمن کے لیے دعا مانگی ہے، چمن کے لیے سب کچھ مانگا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے پھول کی پتیوں کے چمن ہے تو انہیں بھی بقا حاصل ہے، اگر چمن اجڑ گیا تو یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہر چیز جو ہے کیا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو دراصل پھول کی پتیاں اللہ تعالیٰ سے خاص لطف و کرم کی دعا اس لیے کر رہی ہیں کہ باغ پھولوں اور خوشبوؤں سے مہکتا اور پرندوں کی شیریں بیانی سے چہکتا رہے گا تو انہیں بھی دوام ملے گا، خوشی اور مسرت کے لمحات انہیں بھی میسر آئیں گے۔ اور کیا ہے کہ باغ کی ہر شے رب کائنات کی عبادت اور مدحت میں مصروف دکھائی دیتی ہے، اور شاعر کیا فرماتے ہیں کہ پھول کی پتی سراپا زباں ہو کر چمن کے حق میں دعا گو ہے، کیونکہ اس کے لیے چمن یعنی اس کا وطن مٹی اور زمین کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ جسم اور روح سے عبارت ہے۔ اور شاعر بھی یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا وطن اسی طرح ہنستا مسکراتا، اسی طرح شاد و آباد رہے، اس کی گلیاں اسی طرح پرامن اور اسی طرح بھری پوری رہیں، اور چمن جو ہے اسی طرح سرسبز و شاداب رہے، کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیرے جسم تیرے روح سے عبارت ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طالبات، آج اس نظم کی تشریح مکمل ہو گئی۔ ہمارے شاعر اکبر الہ آبادی نے یہ نظم پوری آپ کے سامنے بیان کی، انہوں نے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اشعار بیان کیے ہیں، آپ کو میں نے پڑھایا ہے، سمجھایا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اچھی طرح سے اس کو سمجھیے گا، مشکل الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، خوش رہیے، اپنے گھر میں رہیے، سیف رہیے، اللہ حافظ۔